18,000 سال کا طواف اور 6 کروڑ سجدے اللہ رب العزت نے رد کیوں کیے؟ تو ایک ہی بات انہیں ملی کہ شیطان نے کہا تھا آنا میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لفظ میں آج کے بعد نہ میری زبان پر جاری ہی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک لفظ ہے کہ 6 کروڑ سجدے رد ہو گئے اور 18,000 سال کا طواف بیت المعمور کا رد کر دیا گیا۔ تو ساتھ ہی کچھ شرارتی ایک لوگ تھے، گروہ تھا، طبقہ تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو انہوں نے کہا یہ اس نے کیسا شغل بنا رکھا، کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ کہتا ہے کہ میری زبان پر لفظ میں نہیں آئے گا اور میں کبھی اس نے ادا نہیں کیے۔ تو وہ لوگ گئے، انہوں نے میں سے ایک نے کہا کہ میں نہ آج فتح محمد کی زبان سے میں کہلوا کر واپس آؤں گا۔ وہ گئے، حضور بیٹھے ہیں، نماز عصر کا وقت ہے، کہنے لگا حضرت بڑے دور سے آئے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی بولیے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور بتائیں شیطان کس بات پر مارا گیا تھا اور جنت سے نکالا گیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ یہ کہیں گے آنا خیرم، تو لفظ میں تو ادا ہو گیا۔ تو حضرت مسکرا پڑے اور کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے نا بعد میں جواب دوں۔ نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا وہ نماز سے پہلے کس نے مسئلہ پوچھا تھا؟ اس نے مجمع میں سے ہاتھ کھڑا، حضور میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا بدبخت اسی پر مارا گیا تھا۔ پھر بھی خود میں لفظ نہیں کہا، اس نے کہا حضور میں نے پوچھا۔ فرمایا بدبخت اسی پر مارا گیا تھا، میں نو مار کے منج کر تے نکیاں کر کے کٹ۔ یہ میں فرمایا من وعدہ اللہ فقد رفع اللہ، جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے مولا اسے اٹھا دیتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں اکڑ جاتے ہیں انہیں اکھیڑ دیا جاتا ہے، جو جھک جاتے ہیں انہیں بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، انسان بنایا، فرمایا احسن تقویم، کہ میں نے اتنا فضل کیا کہ احسن سپرلیٹو ڈگری دے دی۔ احسن، وہ دو شخص میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو جو شوہر تھا نا بیوی اس کی بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، وہ باتیں کرتے کرتے نا اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو میں تمہیں 3 طلاقیں دے دیتا ہوں۔ بیوی اٹھی، روک پڑی اور پردے کے پیچھے چلی گئی اور کہنے لگی مجھے تو 3 طلاقیں ہو گئی، چاند سے زیادہ میں کس طرح حسین ہو سکتی ہوں؟ اس کی چمک، اس کی نورانیت، اس کی چاشنی، میں تو چاند سے بڑھ کر حسین نہیں ہو سکتی۔ اب خاوند بھی رونے لگ پڑا، مسئلے پوچھنے لگ پڑے کہ اب میرے بارے میں کیا ہوگا؟ اور لوگوں کے پاس گیا، ایک جگہ گیا کہ 5-6 علماء ایک جگہ بیٹھے تھے، جس میں حنفی بھی تھے، ایک حنفی عالم تھے امام اعظم کے شاگرد جن کے ہم مقلد ہیں، شافعی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، مالکی بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا بھائی میرے مسئلے کے بارے میں کیا ہے کہ میں بیوی کو کہہ بیٹھا ہوں کہ چاند سے زیادہ حسین نہ ہونا تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ تو تینوں مکاتب فکر حنفیوں اور مالکیوں نے، شافیوں نے اور حنبلیوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی، فتویٰ دے دیا۔ اب حنفی جو ایک عالم تھا نا امام اعظم کا شاگرد، وہ خاموش رہا۔ انہوں نے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں بول رہا؟ اس نے کہا میرا فتویٰ تمہارے سے مختلف ہے، میرا موقف تمہارے سے مختلف ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میرے پاس دلیل ہے، اور دلیل بھی نا قرآن حکیم کی دلیل ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں، نقلی دلیل اور کتاب میں سے دلیل دے رہا۔ انہوں نے کہا بتا۔ اس نے کہا تیرا موقف کیا ہے؟ وہ کہنے لگا امام الانبیاء کے غلاموں سنو، اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ کہنے لگا طلاق نہیں ہوئی۔ وہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے وہ بیوی کیسے چاند سے زیادہ حسین ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جس نے نہ چاند کی تخلیق کی ہے، جس نے اس میں نورانیت بھری ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے پھول اور
اس میں خوشبوئیں پیدا کی ہیں، وہ خود مالک کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور میں نے خود تخلیق کی ہے چاند کی، پر اس چاند سے مصطفیٰ کا غلام احسن ہے۔ اس چاند سے انسان کو خوبصورت بنا دیا ہے، وہ خود مالک کہہ رہا ہے تمام تر مخلوقات سے احسن بنا دیا، احسن بنا دیا۔ لیکن ہمارا دھیان ہی اس جانب نہیں گیا کہ ہمیں انسان مولا نے بنا کر ہم پر کتنی مہربانی کر دی، کتنا فضل کر دیا، کتنا کرم کر دیا۔